اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ قصص آیت نمبر 10 سے ہے جی، کہ جس میں جب موسیٰ علیہ السلام تیرتے ہوئے اس بکسے میں فرعون کے محل میں پہنچے اور آسیہ رضی اللہ نے جب ان کو اٹھایا اور فرعون کے پاس گئی اور فرعون سے کہا دیکھو یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور مجھے امید ہے کہ تمہاری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہوگا، اسے قتل نہ کرنا، ہم بے اولاد ہیں، ممکن ہے کہ ہم اسے اپنا بچہ بنا لیں، ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں یہ ہمیں فائدہ بھی پہنچائے۔ یہ بات ہوئی۔ اب دوسری طرف جو ماں بے چین تھی، جس نے اپنا ننھا سا بچہ ایک چھوٹے سے پنگوڑے میں یا جس میں بھی ٹوکری میں لکڑ کی جو ہے یا نکڑے میں دریا برد کیا تھا، اس کا تذکرہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس ماں کا دل جو ہے وہ کس کیفیت سے گزر رہا تھا، اور پھر ان کی ماں کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے سکون عطا فرمایا، وہ آج کے سبق کا حصہ ہیں جی۔ آیت نمبر 10 ہے جی سورہ قصص۔ وَأَصْبَحَ اور ہو گیا فؤاد دل امی موسیٰ موسیٰ کی ماں کا فارغاً بے چین خالی۔ جب اپنے لخت جگر کو دریا برد کیا تو پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بہت بے چین ہو گیا، بہت خالی ہو گیا۔ انقادت عین ممکن تھا کہ قریب لتبدی کہ وہ ظاہر کر دیتی بھی اس سارے معاملے کو، ممکن تھا کہ وہ بول دیتی کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بچہ ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا، اگر وہ بول دیتی تو کیا ہوتا، ادھر ہی موسیٰ کو پکڑ لیتے اور جو فرعون کے سپاہی تھے وہ ادھر ہی قتل کر دیتے۔ بولنے لگی، ممکن تھا کہ وہ بول دیتی کہ یہ میرا بچہ ہے، لیکن اللہ نے کہا لولا اربتنا، اگر اللہ مضبوط نہ کرتا علی قلبہا ان کے دل کو، اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کیا، ثابت قدمی عطا فرمائی اور ان کے دل سے بے صبری کو نکال دیا اور وہ چپ کر صبر کر گئے، ٹھیک ہے۔ لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے کہا کہ میں نے ان کو صبر عطا فرمایا، ان کے دل کو مضبوط کیا تاکہ وہ ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن ماں بوڑھی تھی، انہوں نے ایک حکمت سوچی، انہوں نے کہا، کیا کہا اس کا تذکرہ ہے، وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ، کہا موسیٰ کی بہن سے، قُصِّيهِ، پیچھے بھاگ جا، دیکھ یہ پنگوڑا کہاں جاتا ہے، فبصورت اور چھپ کر فبصورت اور دیکھنا بھی اس پنگوڑے کو جس میں موسیٰ ہے، ان جنوبن چھپ کر اس پنگوڑے کو دیکھتی رہے کہ یہ کہاں جا رہا ہے، یعنی کسی کو شک نہ پڑے کہ یہ تو اس کو جانتی ہے یا تیرا کوئی اس سے رشتہ ہے، اس انداز سے نہر کے ساتھ ساتھ یا دریا کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ ویسے ہی چل رہی ہے لیکن تیری نظر جو ہے وہ کیا ہو، اس بچے پر ہو، لیکن اس طرح نظر ڈالنا کسی کو شک نہ گزرے کہ تمہارا اس بچے کا بھی آپس میں رشتہ ہے۔ اچھا جی، پھر فرمایا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ لوگ شعور نہ رکھے، یعنی کسی کو شعور نہیں دینا، شک میں نہیں ڈال دینا کہ یہ بچہ جو ہے یہ میرا بھائی ہے اور میں اس کی نگہبانی کر رہی ہوں۔ اچھا جی، اب جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے دیکھا کہ یہ تو فرعون کے محل کی طرف چلا گیا ہے، تو یہ بھی پیچھے چلی گئی اور آگے جا کر دیکھا بچہ تھا۔ آپ کو پتہ ہے جو بالکل شیر خوار بچے ہوتے ہیں یہ دن میں 8 سے 12 دفعہ دودھ پیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، بچہ تھا، بھوک ظاہری بات ہے، کوئی یہ تو نہیں کہ نہر کو یہاں سے لے کر یہاں تک ہوگی، کتنی لمبی تھی واللہ عالم، کتنا لمبا سفر کیا اس نے۔ بچے کو بھوک سے کیا ہوا جی، رونا شروع کر دیا۔ اب فرعون اور اس کی بیوی اس کو چپ کرائیں، دائیوں کو بلایا، ٹھیک ہے، کہ کسی کو اس کو دودھ پلائے، وہ سارا تذکرہ ہے۔ اللہ نے کہا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ،
ہم نے حرام کر دیا موسیٰ پر المراضع کہ وہ کوئی اور عورت اس کی رضاعت کرے. ہم نے موسیٰ پر کسی اور کا دودھ ہی حرام کر دیا. ہر عورت اس کو دائی دودھ پلانے کی کوشش کرتی, لیکن موسیٰ علیہ السلام اپنا منہ پھیر دیتے تھے. اتنے سے بچے کو اللہ نے کہا کہ ہم نے کسی اور کا دودھ جو ہے وہ موسیٰ کی رگوں میں اترنے نہیں دیا جی. ٹھیک ہے, من قبل اس سے پہلے. اب بچہ دھاڑے مار رہا ہے اور سارے پریشان ہیں. اس وقت موسیٰ کی بہن جو پیچھے چھپ کر دیکھ رہی تھی, اللہ نے ان کے ذہن میں ایک تدبیر سوچی, وہ فوراً کھڑے ہو کر بول پڑی. کیا بولی اس کا تذکرہ ہے. فقالت, وہ بول پڑی, هل ادلکم, کیا میں تجھے نہ بتاؤں اے فرعون, علی اہل البیت, ایک ایسے گھرانے کا, یکفلونہ, جو اس بچے کی پرورش کر سکتا ہے, لکم, تمہارے لیے, وہم لہو ناصحون, اور وہ اس بچے کا خیر خواہ بھی ہوگا. یہاں پر انہوں نے کیا کیا, چال چلی. کس کو کہا ہوگا کہ کیا کہا فرعون نے, کہا کہ میں ایک ایسی خاندان کو جانتی ہوں کہ جس کا دودھ یہ بچہ پی لے گا. ٹھیک ہے, تو ان کا اشارہ کس طرف تھا, ماں کی طرف, اپنی ماں کی طرف اور موسیٰ کی ماں کی طرف. تو جب یہ بات کہی تو فرعون نے کہا کیوں نہ بتاؤ, ہم تو سارے زمین آسمان کا زور لگا کے بیٹھ گئے ہیں, یہ تو بچہ دودھ ہی نہیں پی رہا. تو پھر یہ بچی یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑتی ہوئی گئی, کس کے پاس گئی, ماں کے پاس, اور ان کو لے آئی. ٹھیک ہے, اب اس کا ہے, اللہ نے کہا فرددناہ, پس ہم نے لوٹا دیا, الی امہ, موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف, کئی تقر عینہا, تاکہ موسیٰ کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. اسی طرح اللہ نے پھر کتنی بڑی حکمت پہنچائی کہ وہ بچہ جو ان کی ماں سے نہر میں پھینکوایا, چند ہی گھنٹوں بعد کیا کیا, ماں کو واپس ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے یہ سارا معاملہ ایسے کیا کہ ہم نے موسیٰ کو ان کی والدہ کی طرف واپس سونپ دیا, اور کیا کہا کہ یہ لو اپنا بیٹا اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک, ولا تحزنا, مت تم غم کھانا. ٹھیک ہے, وَلِتَعْلَمَ, اور تم خوب جان لو, ان وعد اللہ حق, کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. کون سا وعدہ سچا ہے جی, پیچھے ہم کل پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ نے کہا تھا اس کو کیا کرنا ہے, دریا سپرد دریا کر دینا. یہ میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں یہ بچہ کیا کروں گا, واپس کروں گا. تو اللہ نے کہا جب اس کو اس کا بچہ واپس مل گیا تو اللہ نے کہا تاکہ وہ جان لے کہ اللہ نے جو اس سے وعدہ کیا تھا وہ سچا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ, لیکن اکثر لوگ جو ہیں, لا يعلمون, وہ نہیں جانتے. وہ اللہ کو علی کل شیء قدیر, شاید مانتے ہوں لیکن یقین نہیں رکھتے. ماننا ایک الگ چیز ہے اور یقین رکھنا ایک الگ چیز ہے. تو اللہ نے کہا کہ اکثر لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو کے ناشکرے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس حکمت سے جو ہے نا ناواقف ہیں. لو جی, اب اللہ نے تیزی سے وقت گزارا. اب موسیٰ اس چند دن کے بچوں سے لے کر کہاں تک پہنچ گئے, تذکرہ ہونے لگا ہے. وَلَمَّا بَلَغَ, پس جب بلوغت کو پہنچ گئے, أَشُدَّهُ, اپنی جوانی کی عمر تک. جب موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچ گئے, وَاسْتَوَىٰ, اور ایک کمزور جوان نہیں, وَاسْتَوَىٰ کہتے ہیں بلند, یعنی ایک اونچے صحت مند اور توانا آدمی بن گئے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب موسیٰ علیہ السلام مکمل جوان بھی ہو گئے اور بہت کیا ہو گئے جی, طاقتور بھی ہو گئے, بلند ہو گئے. ٹھیک ہے, تو اللہ نے کہا جب ہم نے ان کو جوان کیا اور طاقت والا جوان کیا, آتیناہ حکمن, پھر ہم نے ان کو حکمت بھی عطا فرمائی, وعلما, اور ان کو علم سے بھی عطا فرمایا. یہاں علم اور حکمت سے مراد کیا ہے جی, اللہ کے نبی پر جب یہ بات آتی ہے تو کیا مراد ہوتی ہے, علم سے مراد قرآن ہوتا ہے, حکمت سے مراد اس کی تشریح ہوتی ہے. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کے لیے علم سے مراد کیا ہوگا جی, ان کو قرآن تو نہیں دیا گیا تھا, تورات ہے, اور حکمت سے مراد اس تورات کی تشریح ہے کہ لوگوں کو کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اسی طرح ہم نیکوکاروں کو جو ہے نا ان کو جزا دیتے ہیں. جی آج کی ہماری آخری آیت جی یہ واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں انجانے میں ایک قتل ہو گیا جی. ٹھیک ہے جی, اور اللہ نے اس قتل خطا کو معاف کر دیا. اس کا تذکرہ اس ایک آیت میں ہے جی. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ, داخل ہوئے موسیٰ علیہ السلام ایک شہر میں,
علی حین اس وقت غفلت جب غفلت میں تھے من اہلھا اس کے رہنے والے. موسیٰ علیہ السلام ایک شہر میں داخل ہوئے اور وہاں کے رہنے والے غفلت میں تھے. مطلب کیا؟ سو رہے تھے. اس کا مطلب ہے یا موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت پہنچے تھے اس شہر میں یا شاید دوپہر کے وقت کہ جب لوگ قیلولہ کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام ایک بستی میں داخل ہوئے جہاں پر اس بستی کے لوگ خواب غفلت میں یعنی کہ سوئے ہوئے تھے, آرام کر رہے تھے. کیا ہوا جی؟ فوجد فیہا موسیٰ علیہ السلام نے پایا اس بستی میں رجلین دو مردوں کو یقتتلان کہ وہ آپس میں لڑ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام پہنچے دیکھا دو لڑکے نا گتھم گتھا ہوئے ہیں, دڑل لڑائی ہو رہی ہے ٹھیک ٹھاک قسم کی. ٹھیک ہے جی. جب موسیٰ علیہ السلام نے قریب دیکھا تو پہچان لیا. ھذا من شیعتہ ان میں سے ایک بندہ موسیٰ کے اہل میں سے تھا, موسیٰ کے خاندان میں سے تھا. وَھذا من عدوہ اور ایک بندہ جو ہے وہ موسیٰ کے دشمن کے خاندان میں تھا. اس کی مثال یہ سمجھ لیں کہ میں اچانک راجہ بازار جاؤں اور وہاں پر دو بندے لڑ رہے ہیں اور میں قریب سے دیکھوں تو ایک میرا کزن ہو اور ایک میرا کیا ہو, دشمن ہو. ٹھیک ہے جی. یعنی قدرتی طور پر ایک میرا کزن ہو یعنی میرے کزن کی لڑائی میرے دشمن سے ہو رہی ہو تو میرے دل میں کس کی طرف جھکاؤ ہوگا؟ اپنے کزن کی طرف کہ یار یہ تو میرا کزن جو ہے نا, میں دیکھوں گا بھی نہیں کہ میرا کزن غلط ہے یا ٹھیک ہے, میرا جھکاؤ تھوڑا سا اس طرف. یہ فطرت ہے کہ یار یہ میرے کزن سے بندہ لڑ رہا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ایسا ہی ہوا. تو فاستغاثہ الذین پس موسیٰ علیہ السلام مدد کو آئے الذی من شیعتہ اس بندے کی مدد کو آئے جو موسیٰ کے گروہ میں سے تھا. ٹھیک ہے. الذی من عدوہ اور اس کے مقابلے برعکس جو ان کی دشمن میں تھا. جو دونوں لڑ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کا جھکاؤ کس طرف ہو گیا؟ اپنی قوم کے بندے کی طرف. اور کیسا جھکاؤ ہوا؟ اب پہلے تو ایک لڑ تھا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تو ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ بنا کر مکہ مارا, جس کا تذکرہ آگے آنے لگا ہے. فوقذہ پس مکہ مار دیا موسیٰ نے اس کو. موسیٰ فقذا علیہ وہ مکہ ایسا موسیٰ علیہ السلام نے مارا. فقذا علیہ ہم تو مکہ مارتے ہیں بندے کا دان ٹوٹے اور بندہ ہی جان سے مر گیا. کسی ایسی جگہ مکہ لگ گیا موسیٰ علیہ السلام کا کہ وہ بندہ سرے سے ہی کیا ہو گیا جی؟ مر گیا جی. جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یار میرے سے تو کیا ہو گیا؟ قتل ہو گیا نا. ٹھیک ہے. تو کہا قال ھذا من عمل الشیطان. فوراً موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا یار میں رک لیتا, پوچھ لیتا, کیا تحقیق کر لیتا کیا معاملہ ہے. میں نے آؤ دیکھا نہ تو پٹاخ کرتا ہوا کیا کیا؟ مکہ مار دیا. کہا یہ تو مجھ سے شیطان نے بہت برا عمل کروایا ہے. انہ عدو یہ تو میرا دشمن ہے. مدل گمراہ کرنے والا ہے, مجھے بے راہ کرنے والا ہے. مبین واضح شیطان نے مجھ سے ایسا عمل کروا دیا ہے کہ میں اب نہ یعنی کہ یہ عمل میں اب بے راہ ہو جاؤں گا اگر میں اللہ سے معافی نہ طلب کروں. اگلی آیت میں کل پھر وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں. یہاں سے کچھ اعتراض کرنے والوں نے معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو قاتل کہہ دیا. ٹھیک ہے. دیکھا جائے تو قتل ہوا لیکن یہ قتل عمد نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام کی ایسی کوئی انٹینشن نہیں تھی. گھر سے کوئی چھرا چاقو لے کر نہیں نکلے تھے اس کو اسپیشل مارنے کے لیے. وہ تو اس جھگڑے میں اس کا ساتھ دینے کے لیے بس کیا کیا؟ مکہ مار دیا, جو قتل خطا کے زمرے میں آتا ہے. یہ قتل عمد کے زمرے میں موسیٰ علیہ السلام کی ایسی کوئی انٹینشن نہیں تھی کہ وہ قتل کرے. تو یہ ایک واقعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا. آگے پھر ان کا مزید تذکرہ ہے, اس کا تذکرہ ہم کریں گے.